بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ جانیں گے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے خاص دوست اور شہر بریلی کے مشہور صوفی بزرگ حضرت خواجہ ناصر میاں صابری چشتی علیہ الرحمہ کے بارے میں۔ شہر بریلی میں آرام فرما سلسلہ صابریہ چشتیہ کے وہ عظیم بزرگ جنہیں اعلیٰ حضرت نے خود اپنے دست اقدس سے غسل دے کر لحد میں اتارا اور اپنی زبان سے انہیں صوفی کامل اور عاشق رسول فرمایا۔ ناظرین، میں آپ کا دوست بلال راز یہ قیمتی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ بے شک اولیاء کرام کا ذکر دلوں کو سکون اور روحوں کو غذا اور ایمان کو تازگی دیتا ہے، اس لیے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور اولیاء اللہ کے چاہنے والوں میں ضرور شیئر کر دیں۔ ناصر الاسلام حضرت خواجہ محمد شفیع الایوبی الانصاری چشتی صابری رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کا سلسلہ نسب خاندان انصار کے عظیم بزرگ اور سرکار غوث الاعظم کے دادا استاد حضرت شیخ الاسلام والمسلمین پیر ہرات خواجہ عبداللہ حروی الایوبی الانصاری رحمۃ اللہ علیہ سے ہوتا ہوا جلیل القدر صحابی و میزبان رسول حضرت ابو ایوب انصاری خالد الازدی رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتا ہے۔ آپ صاحب رسول حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی 38ویں پشت ہیں۔ آپ کی ولادت قصبہ رامپور منیہاران ضلع سہارنپور یوپی میں 2 صفر المظفر 1274 ہجری مطابق 1857 عیسوی کو ہوئی۔ آپ کے والد ماجد کا اسم گرامی شیخ الشیوخ حضرت قلندر خواجہ طفیل علی سہارنپوری تھا، جو سلسلہ چشتیہ صابریہ کے کاملین بزرگوں میں شمار کیے جاتے تھے اور جن کی ذات مبارک علم و عرفان اور طریقت و روحانیت کا گہوارہ تھی۔ آپ کا تاریخی نام ضیاء شمس احمدی رکھا گیا۔ آپ کے والد ماجد نے آپ کا نام ناصر الدین احمد رکھا۔ آپ کا ایک دوسرا نام محمد شفیع الایوبی انصاری بھی تھا۔ آپ کی کنیت ابو الفیضان اور لقب ناصر الاسلام تھا۔ اس طرح آپ کا پورا نام مولانا محمد شفیع خواجہ ناصر الدین ناصر الاسلام الایوبی الانصاری چشتی صابری ہوا۔ آپ کو اپنے والد ماجد سے تمام سلاسل طریقت کی اجازت و خلافت حاصل تھی، لیکن آپ پر سلسلہ چشتیہ صابریہ کا غلبہ تھا۔ آپ عشق مخدوم صابر پاک میں فنا تھے، اس لیے آپ کو سلسلہ صابریہ سے خاص فیض باطنی حاصل ہوا۔ آپ کے خاندان میں شہر سہارنپور کے بانی حضرت شاہ ہارون چشتی، شاہ اسحاق سہروردی، حضرت خواجہ شیخ سالار، قدوۃ الاولیاء شیخ عبد الکریم سہارنپوری، حضرت قطب عالم گنگوہی کے عظیم خلیفہ شیخ عبد الستار سہارنپوری، اول قاضی سہارنپور شیخ عبد الرحیم سہارنپوری، خلیفہ مجدد الفسانی شیخ بدیع الدین سہارنپوری، شاہی امام موتی مسجد دہلی حضرت امام عبد الصمد ثانی سہارنپوری ثم دہلوی، قدوۃ المشائخ شیخ سالار رامپوری، مخدوم خواجہ شاہ امام علی رامپوری جیسے باکمال باکرامت جلیل القدر اولیاء اللہ علماء حق اور مشائخ طریقت ہوئے ہیں، جو اپنے وقت میں علم و عرفان کے آفتاب و مہتاب تھے۔ ناصر الاسلام خواجہ ناصر میاں رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے اپنے چچا حضرت مولانا حافظ صابر علی چشتی رامپوری سے قرآن شریف حفظ کیا۔ اس کے بعد اپنے والد ماجد خواجہ طفیل احمد چشتی صابری سے علم کلام، فلسفہ، منطق، بلاغت اور علم حدیث مولانا مشتاق احمد امبیڈوی اور مولانا عبداللہ ٹونکوی سے حاصل کیا۔ آپ نے حرمین شریف کا سفر اختیار کیا اور وہاں کے مشائخ سے بھی اجازت حدیث حاصل کی
اور 14-15 سال کی عمر میں تمام علوم و فنون سے فراغت حاصل کی۔ اس کے بعد آپ کے والد ماجد نے آپ کو درس و تدریس کی اجازت کے ساتھ ساتھ تمام سلاسل طریقت، چشتیہ، قادریہ، سہروردیہ، نقشبندیہ، شتاریہ، انصاریہ کی اجازت و خلافت سے نوازا۔ آپ اپنے وقت کے زبردست عالم دین، مناظر اہل سنت، مفکر، مصنف، ادیب و شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک کامل الحال صوفی بزرگ اور شیخ طریقت کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ آپ کا مجسمہ پیکر الہی کا نمونہ تھا۔ آپ نہایت خوبصورت، حسین و جمیل تھے۔ آپ کے گھنگر والے بال کبھی کانوں تک تو کبھی کاندھوں تک رہتے۔ آپ کی آنکھیں سرخ ڈورے دار اور بڑی تھیں، جن میں ایسا جلال تھا کہ کسی کی مجال نہ تھی کہ آپ سے آنکھ ملا کر بات کرتا۔ آپ کی زندگی کا اکثر حصہ عبادت و ریاضت اور یاد الہی میں گزرا۔ آپ تنہائی پسند تھے اور لوگوں سے کم ملاقات کرتے تھے۔ رمضان المبارک میں زیادہ تر اعتکاف میں رہتے اور بڑے بڑے مجاہدے کرتے۔ آپ ایک صاحب تصرف، صاحب کشف و کمالات بزرگ تھے۔ بے شمار لوگ آپ کے دامن ارادت سے وابستہ تھے، جو آپ کے سلسلہ طریقت میں داخل ہو کر آپ سے روحانی فیض پا رہے تھے۔ اسی طرح شہر سے باہر بھی آپ کے مریدین کی خاص تعداد تھی، جو آپ سے روحانی فیوز و برکات حاصل کرتی تھی۔ شہر بریلی میں بھی آپ کے کافی مریدین و عقیدت مند تھے، اس لیے آپ یہاں بھی تشریف لاتے رہتے تھے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خاں فاضل بریلوی سے آپ کے بہت قریبی اور مخلصانہ تعلقات تھے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی آپ کا بہت ادب و احترام کرتے اور آپ بھی اعلیٰ حضرت سے بہت محبت کرتے اور ان کے حق میں دعائیں کرتے۔ آپ نے اس دور میں اٹھنے والے بد مذہبیت کے فتنے اور تحریک وہابیت کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور تقریر، تحریر اور مباحثہ و مناظرہ کے ذریعے وہابیت، دیوبندیت، سلفیت، رافضیت، قادیانیت وغیرہ کا کھل کر رد کیا اور کئی کتابیں ان باطل فرقوں کے رد میں تحریر فرمائیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہندوستان کے مختلف شہروں اور علاقوں میں اپنے خطاب کے ذریعے مسلک اہل سنت والجماعت کا دفاع کیا اور بد مذہبیت اور وہابیت کی طرف سے آنے والے ہر اعتراض اور صوفیاء کرام، اولیاء اعظام پر اٹھنے والے ہر سوال کا دندانے شکن جواب دیا۔ آپ کی ساری عمر تبلیغ سنیت، عبادت و ریاضت، ذکر و اذکار، خدمت خلق اور رد فرقہ ہائے باطلہ میں گزری۔ آپ اہل سنت والجماعت کے ایسے امام اور مناظر تھے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی جیسے مجدد وقت بھی آپ کی دعوت پر آپ کا وعظ سننے تشریف لاتے تھے۔ آپ ہر فن میں یکتائے زمانہ اور مرد کامل تھے۔ جب مناظرہ کرتے تو فریق مخالف کے لب پر خاموشی طاری ہو جاتی اور مجلس دم بخود ہو جاتی۔ جب کسی موضوع پر قلم اٹھاتے تو معلوم ہوتا کہ قلب صافی سے فیض الہی قلم کے ذریعے کاغذ پر منتقل ہو رہا ہے۔ الفاظ معرفت و حکمت کی خوشبو سے مہکنے لگتے اور ہر سطر علم لدنی اور فیض ربانی کی جھلک دکھلاتی۔ جب آپ تقریر فرماتے تو سننے والوں پر ایک خاص کیفیت طاری ہو جاتی۔ آپ کا فرمان سیدھا دل میں اترتا ہوا محسوس ہوتا۔ بڑے بڑے عالم جنہوں نے ساری زندگی کتابیں پڑھیں اور پڑھائیں، وہ بھی آپ کے وعظ کو سن کر حیران رہ جاتے اور ان کے چہروں پر خاموشی چھا جاتی، اور وہ دل ہی دل میں مان لیتے کہ یہ علم کتابوں سے نہیں بلکہ اللہ کے خاص فضل سے حاصل ہوتا ہے۔ کبھی دوران تقریر آپ پر جذب کا غلبہ ہو جاتا تو اس کا اثر سامعین کے دلوں تک ہوتا۔ آپ کو شعر گوئی میں بھی ید طولہ حاصل تھا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ ایک ایک نشست میں 700 اشعار لکھ لیتے تھے۔ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ شاعر کو خبط ہوتا ہے، بفضل الہی مجھے ربط ہے۔ آپ کا شمار ان اہل قلم میں ہوتا ہے جنہیں قدرت نے جذبات کی سچائی، الفاظ کا حسن
اور فکر کی گہرائی عطا فرمائی تھی۔ آپ کی شاعری صرف فن نہیں، ایک روحانی تجربہ تھی جس میں دل کی پاکیزگی، عشق حقیقی اور محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی جھلکتی ہے۔ آپ نے حمد باری تعالی، نعت رسول مقبول اور اولیاء کرام کے مناقب اور صوفیانہ رنگ میں جو کلام کہا وہ نہ صرف فنی معیار پر پورا اترتا ہے بلکہ عقیدت و محبت کے معیار پر بھی پورا اتر کر روح کو تازگی عطا کرتا ہے۔ آپ کے اشعار میں ادب، عشق اور فکری بلندی ایسی خوبصورتی سے جمع ہو جاتے ہیں کہ سننے والا محسوس کرتا ہے کہ گویا الفاظ دل سے نکل کر دل تک پہنچ رہے ہیں۔ بڑے بڑے استاد سخن آپ کا کلام سن کر نہ صرف داد دیتے ہیں بلکہ اس بات کا بھی اعتراف کرتے کہ آپ واقعی قادر الکلام شاعر ہیں جنہیں ہر صنف سخن پر عبور حاصل ہے۔ آپ کا کلام اہل دل کے لیے روحانی غذا ہے۔ آپ کا کلام آج بھی بڑی بڑی محفلوں میں محبت و عقیدت اور احترام سے پڑھا جاتا ہے۔ یہی اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کی شاعری وقت کی قید سے آزاد ہو کر دلوں میں زندہ ہے اور زندہ رہے گی۔ آپ کا کلام مثنوی فغان ناصر، قصیدہ پر درد و شوق، خزینہ رحمت، ترانہ ناصر، دیوان نعتیہ ناصر، نغمہ عشق، کلیات فارسی، مناقب صابر، چمنستان نعت، کلام معشوق چشتی اور فردوس شہادت وغیرہ کے نام سے شائع ہو چکا ہے۔ آپ کی عمر شریف کا ایک بڑا حصہ عبادت و ریاضت، دوسرا حصہ مخلوق خدا کی تعلیم و تربیت، واعظ و نصیحت اور تیسرا چھوٹا حصہ کتابوں کی تصنیف و تالیف میں گزرا۔ آپ نے مختلف علمی، دینی اور روحانی موضوعات پر کئی اہم اور گراں قدر کتابیں تصنیف فرمائیں جو آپ کے وسیع مطالعے اور تحقیقی صلاحیت کا واضح ثبوت ہیں۔ آپ نے نثر میں تاریخ سہارنپور، مباحثہ اعظم گڑھ، مباحثہ رائے پور، گنجیدہ انوار، صفت نعمان، صفت صحابہ، دلائل ساتحہ قاطعہ براہین قاطعہ، التنقید الادق فی اصلاح تحقیق الحق وغیرہ کتابیں تصنیف فرمائیں جس میں سے کچھ شائع ہو چکی ہیں اور ابھی کچھ شائع ہونا باقی ہیں۔ جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ آپ تبلیغ دین و سنت اور مریدوں کی تعلیم و تربیت کے لیے بریلی شریف تشریف لاتے رہتے تھے اور یہاں آپ کے خطاب کی محفل سجتی رہتی تھی۔ ایک بار جب آپ اپنے مریدین کے نہایت اصرار پر شہر بریلی تشریف لائے تو مسجد نومیلہ جہاں آج آپ کا مزار شریف ہے وہاں ایک جلسہ میلاد شریف کی صورت میں رکھا گیا۔ اس جلسے میں ہزاروں کی تعداد میں آپ کے عقیدت مند مریدین اور اہل نسبت حضرات موجود تھے۔ آپ نے اس جلسے میں ایک بہترین اور عشق رسول میں ڈوبی ہوئی تقریر فرمائی جسے سن کر ساری محفل پر ایک وجدانی کیفیت طاری ہو گئی۔ محفل کے خاتمے پر آپ نومیلہ میں موجود حضرت شاہ جی میاں کے مزار پر تشریف لے گئے جو حافظ الملک حافظ رحمت خان شہید کے پیر و مرشد تھے۔ آپ نے وہاں پہنچ کر فاتحہ پڑھی اور مزار شریف پر مراقبہ کیا۔ کچھ دیر مراقبہ کرنے کے بعد سر اٹھایا اور فرمایا کہ واہ جی واہ جی واہ جی، بڑی فضا کی جگہ ہے، فقیر کے رہنے کی جگہ ہے۔ اور اسی شب آپ نے خواب میں دیکھا کہ مسجد نومیلہ کے ایک بزرگ جو غالباً حضرت شاہ جی بابا ہیں فرماتے ہیں کہ مولانا آپ کا بیان ہمیں بہت پسند آیا، ہم نے خدا سے دعا کی ہے کہ آپ ہمارے پاس آ جائیں۔ اسی کے ساتھ آپ نے ایک خواب اور دیکھا کہ آپ کلیر شریف میں اوراد و وظائف میں مشغول ہیں کہ یکایک مخدوم صابر پاک رحمت اللہ علیہ اپنے مزار اقدس سے باہر آئے اور فرمایا کہ مولوی صاحب ہمیں تمہارا وظیفہ بہت پسند آیا۔ پھر اپنے مزار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مخدوم پاک نے فرمایا کہ اب تم یہاں آ جاؤ۔ یہ خواب دیکھ کر آپ نے اپنی اہلیہ اور اپنے دیگر ہمراز احباب سے فرمایا کہ معلوم ہوتا ہے کہ فقیر کا وقت رحلت اب قریب ہے۔ الغرض جب آپ کا وقت وصال قریب آیا تو آپ بریلی میں ہی تشریف فرما تھے۔
آپ کی طبیعت علیل تھی۔ آپ کی طبیعت کی ناسازی کی خبر سن کر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی بے قراری کی حالت میں ننگے پاؤں آپ کی عیادت کو تشریف لائے اور دونوں حضرات کی کچھ دیر آپس میں راز و نیاز کی باتیں ہوتی رہیں۔ اسی دوران حضرت ناصر میاں علیہ الرحمہ نے اپنے بیٹے حضرت خواجہ فیضان میاں چشتی صابری کو بلایا اور ان کا ہاتھ پکڑ کر اعلیٰ حضرت کے ہاتھ میں دے دیا اور فرمایا کہ ہدیہ یادگار حسنہ فقیر کی آپ کے سپرد ہے، دعا فرمائیے کہ خدا تعالیٰ صالحین کے زیر سایہ زندہ و قائم رکھے اور صاحب فیض محمدی کرے۔ اس پر اعلیٰ حضرت نے حضرت خواجہ فیضان میاں چشتی صابری کو سینے سے لگا لیا اور دیر تک ایک خاص کیفیت دونوں پر طاری رہی۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے ہاتھ اٹھائے اور دیر تک وہاں دعاؤں کا سلسلہ چلتا رہا۔ اس کے بعد اعلیٰ حضرت نے اپنے ہاتھوں سے حضرت خواجہ ناصر میاں رحمۃ اللہ علیہ کو آب زمزم پلایا اور پھر وہاں سے رخصت ہو گئے۔ لوگ آپ کی عیادت کو آتے رہے اور آپ کا دیدار کرتے رہے۔ دن میں آپ نے پوچھا کیا وقت ہوا ہے؟ عرض کی 10:30 بجے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ 1 گھنٹہ اور باقی ہے۔ پھر فرمایا کہ میں تنہائی چاہتا ہوں۔ تمام لوگ باہر چلے گئے اور آپ تنہا ہو گئے۔ پھر آپ نے اپنی کتاب، تسبیح، بٹوا اور اپنے بازو کا تعویذ اپنے صاحبزادے حضرت خواجہ فیضان میاں چشتی صابری کو عنایت کیا اور فرمایا کہ یہ اس خاندان کی اور خصوصاً میرے جد امجد خواجہ شاہ محمد امام علی رحمۃ اللہ علیہ کی نعمت عظمیٰ اور دولت کبریٰ ہے، احتیاط سے رکھنا۔ اس کے بعد آپ نے آنکھیں بند کر لیں اور 14 رمضان المبارک 1326 ہجری مطابق اکتوبر سن 1908 عیسوی بروز پیر شریف دن کے 11:30 بجے آپ دنیا فانی سے رخصت ہو کر مالک حقیقی کے دربار میں جا پہنچے۔ آپ کے انتقال کی شب اعلیٰ حضرت کے چھوٹے بھائی مولوی محمد رضا خان صاحب عرف ننھے میاں صاحب نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک عالیشان مسجد میں ہوں اور مسجد کا ایک بہت بڑا ستون اچانک ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ صبح اعلیٰ حضرت کی خدمت میں یہ خواب عرض کیا تو آپ خاموش ہو گئے۔ جب حضرت ناصر میاں علیہ الرحمہ کے وصال کی خبر اعلیٰ حضرت تک پہنچی تو آپ نے بھائی سے فرمایا کہ تمہارے خواب کی یہی تعبیر تھی۔ آپ کے انتقال کی خبر پا کر آپ کے مریدین و عقیدت مند آپ کے آخری دیدار کے لیے امڑتے ہوئے سیلاب کی طرح چلے آئے۔ آپ کی تدفین کے لیے محلہ حسین باغ کے ایک وسیع میدان میں آپ کی قبر تیار کی گئی۔ اسی بیچ سادات نومیلہ کے ایک متقی و پارسا فرد حضرت سید مجو میاں صاحب نے خواب میں شاجی بابا کو دیکھا، جو فرماتے ہیں کہ مہمان کا بستر ہمارے قریب لگاؤ اور دفن ہونے کی جگہ بھی دکھائی۔ تو معزز لوگوں کے مشورے پر مسجد نومیلہ میں آپ کی تدفین کا انتظام کیا گیا، جسے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے بھی پسند فرمایا۔ اعلیٰ حضرت نے اپنے بھائیوں اور صاحبزادوں کے ساتھ خود اپنے ہاتھوں سے آپ کو نہایت ادب و احترام سے غسل دیا اور پھر آپ کی نماز جنازہ پڑھائی، دیر تک دعا کی اور پھر فرمایا کہ بہت خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس سعادت میں شریک ہوئے۔ سبحان اللہ، ناصر میاں صاحب بڑے عابد و زاہد، فقیہ و صوفی، عارف باللہ اور عاشق رسول تھے، تمام خوبیاں جمع تھیں۔ اس کے بعد امام اہل سنت نے اپنے احباب و اقارب کے ساتھ آپ کو قبر میں اتارا، پھر بہت دیر تک مصروف دعا اور مراقب رہے۔ پھر فی البدیہہ بلند آواز میں قطع تاریخ پڑھا جو ناظرین اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ اس سے حضرت مولانا ناصر علیہ الرحمہ کی تاریخ وصال برآمد ہوتی ہے۔ امام اہل سنت کے مشہور خلیفہ حضرت مولانا جمیل الرحمن خان صاحب جمیل رضوی نے بھی حضرت ناصر میاں کی شان میں ایک طویل قصیدہ تحریر فرمایا، جس کے چند اشعار ملاحظہ فرمائیں۔ طبیعت آج کچھ ایسی رسا ہے کہ خود اپنی زباں پر مرحبا ہے، یہ فیضان جناب مصطفیٰ ہے کہ ناصر صابری دولہ بنا ہے، بڑی حیرت تو یوں ہاتف پکارا کہ ناصر صابری دولہ بنا ہے، علاء الدین صابر کا گلے تر
یہ 9 میلہ کی مسجد میں کھلا ہے، کدھر ہو میں کشو دوڑو پیو میں، میرے ناصر کا میں خانہ کھلا ہے، ہمیں اس صابری رنگت میں رنگ دے جو رنگ صابری تجھ پر چڑھا ہے۔ حضرت ناصر میاں علیہ الرحمہ کا سالانہ عرس ہر سال رمضان کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو نہایت اہتمام سے آپ کی درگاہ میں منعقد کیا جاتا ہے۔ موجودہ وقت میں آپ کی خانقاہ کے صاحب سجادہ نبیر ناصر میاں حضرت خواجہ سلطان احمد انجم میاں ناصری صابری چشتی مدظ اللہ العالی ہیں، جن کی سرپرستی میں درگاہ اور عرس کے سارے پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں۔ حضرت انجم میاں صاحب قبلہ بھی اپنے آبا و اجداد کی طرح عبادت گزار، متقی، مہمان نواز، خوش اخلاق، صاحب علم و بصیرت شخصیت کے حامل ہیں۔ آپ کی کاوش اور خلوص نیت سے سلسلہ ناصریہ صابریہ کا فیضان دور دور تک پھیل رہا ہے اور اس کا دائرہ وسیع سے وسیع تر ہوتا جا رہا ہے۔ حضرت ناصر میاں علیہ الرحمہ کا مزار شریف شہر بریلی کے بیچوں بیچ روڈ ویز سے نزدیک 9 میلہ مسجد میں زیارت گاہ عام ہے۔ یہ روحانی مقام آج بھی اہل عقیدت کے لیے زیارت کا مرکز بنا ہوا ہے، جہاں دور و نزدیک سے زائرین حاضر ہو کر دعائے فاتحہ خوانی کر کے روحانی سکون حاصل کرتے ہیں۔ مزار کے اطراف کا پرسکون ماحول، عقیدت و احترام کی فضا، مسجد کی موجودگی اس مقام کو مزید روحانی جاذبیت عطا کرتی ہے۔ آپ کے مزار پر آج بھی فاتحہ خوانی، میلاد و درود پڑھنے والوں کا میلہ لگا رہتا ہے، جیسا کہ آپ نے فرمایا تھا، میں فنا عشق محمد میں ہوا ہوں ناصر، میں فنا عشق محمد میں ہوا ہوں ناصر، میری تربت پہ بھی غل صلی اللہ کا ہوگا۔ اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے احباب میں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر دیں۔ جزاک اللہ۔